تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اور اکثر بچوں کو مدرسوں میں یہ حدیث یاد کرائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، رٹائی جاتی ہے، لیکن اس حدیث کی گہرائی، اس حدیث کا وزن بہت زیادہ ہے کہ جتنے بھی نیک کام ہم کریں گے اس کی برکتیں نیت پر ڈیپینڈ ہیں۔ یعنی جو بھی بندہ کام کرتا ہے اس کا اجر اس کو اس کی نیت پر ملتا ہے۔ جیسے اگر ہم نے گھر میں جھاڑو لگایا اور یہ نیت کے ساتھ لگایا کہ میری امی کہیں گی کتنی محنتی ہے، میری ساس کہیں گی کہ بہت اچھا جھاڑو لگاتی ہے، اور ہم بہت اچھے سے جھاڑو لگا رہے ہیں، دکھاوا ہوا نا، تو پھر اجر ملا، نیکی ملی؟ نہیں ملی۔ لیکن وہی بندہ جھاڑو لگا رہا ہے اور یہ نیت کے ساتھ کہ صفائی آدھا ایمان ہے، تو نیت اگر ہم نے کی کہ صفائی آدھا ایمان ہے، اللہ رب العزت کو صفائی پسند ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے اپنی ساری چیزوں کو ترتیب سے رکھا ہے، صاف صفائی کی ہے، سمجھ رہے، اس نیت کے ساتھ، تو پھر اجر کیا ملا؟ اللہ کی رضا، سمجھ رہے، اللہ بھی خوش، بندہ بھی خوش۔ لیکن اگر نیت دنیا کی تو پھر کچھ ملا نہیں، ملا دکھلاوا۔ تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں نیتیں کرنا، دن بھر میں ہم کتنے سارے کام کرتے، کھانا بناتے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے، فریج میں پانی بھر کے رکھتے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے، مٹکے میں پانی بھر کے رکھتے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے، صاف صفائی کرتے ہیں، کپڑا طے کرتے ہیں، کپڑا دھلتے ہیں، اور شوہر کی خدمت کرتے ہیں، شوہر کے سر دباتے ہیں، ان کے پیر دباتے ہیں، اماں کی خدمت کرتے ہیں، امی کے سر دبا رہے ہیں، ان کے پیر دبا رہے ہیں، تو کام تو کتنے ہوئے، لیکن نیت کہاں ہے؟ تو نیت پر اجر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت پر سارے دار و مدار ہیں۔ جب صحابہ نے سنا اس حدیث کو، صحابہ تو کیسے تھے نا کہ جب بھی کوئی بات سنتے فوراً عمل کرتے۔ جب صحابہ نے سنا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو بیچارے صحابہ کے پاس تو کچھ تھا نہیں، ہے نا، بھوکے رہ لیتے، کبھی کھانے کو ملتا تو کھا لیتے۔ تو اکثر ایسے صحابہ تھے، تو انہوں نے نیت کی کہ اگر ہمارے پاس احد پہاڑ کے برابر مال آئے، سونا آئے، تو سب اللہ آپ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے، نیت بنائی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ثواب ملا، ہے نا، احد پہاڑ کے، اگر ہم نے اس طرح سے نیت کی کہ اللہ ہمارے پاس مال آئے تو ہم بھی آپ کے راستے میں خرچ کریں گے، تو نیت کرنے پر کیا ہوا؟ انہوں نے نیتیں کرنی شروع کر دی، اچھی اچھی، بڑی بڑی، اور اللہ پھر اجر دینے والے نہیں۔ حدیث میں آتا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ نیت کر کے سو گیا کہ اللہ میں انشاءاللہ کل صبح تہجد پڑھنے جو ہے رات میں اٹھوں گی، اور یہ نیت کے ساتھ سویا ہے کوئی بندہ، اور پھر اس کی رات میں آنکھ نہیں کھلی، اس کی رات میں آنکھ نہیں کھلی، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت جا چکا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کرنے پر اس کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا کہ بھئی اس نے تہجد پڑھی ہے، اور سونا اس کو اللہ کی طرف سے گفٹ مل گیا، سویا ہے وہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہو گیا۔ تو نیتوں کا اتنا زیادہ دخل ہے۔ آپ سوچیں کہ روز قیامت، اللہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ 3 شخصوں کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک مالدار ہوگا، اور ایک حافظ، ایک جو ہے مجاہد ہوگا، ہے نا، شہید۔ تو اللہ رب العزت پوچھیں گے عالم سے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ اللہ پاک سے کہے گا، اللہ پاک میں نے علم سیکھا آپ کی رضا کے لیے اور دوسروں کو پہنچایا۔ تو اللہ پاک کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے علم اس لیے نہیں سیکھا تھا تاکہ تو لوگوں کو بتا سکے، تو نے تو علم اس لیے سیکھا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں۔ جا، تجھے لوگوں نے عالم کہہ لیا دنیا میں، اور اللہ پاک حکم دیں گے اس کو اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹ کر لے کے چلے جاؤ۔ پھر اللہ کے سامنے مالدار کھڑا ہوگا، اللہ پوچھیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ مالدار کہے گا، اللہ میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا۔
غریبوں کو, یتیموں کو. تو اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے, تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے نہیں خرچ کیا تھا کہ تو میری رضا حاصل کر سکے, تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے کہ کتنا سخی ہے, کتنا لوگوں کو دینے والا ہے. تو فرشتوں کو حکم ملے گا کہ جاؤ اسے اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دو. پھر اللہ رب العزت کے سامنے ایک شہید پیش کیا جائے گا. اللہ پوچھیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ پاک میں نے آپ کے لیے لڑا, خوب بہادری سے لڑا, حتیٰ کہ اللہ پاک میں شہید ہو گیا, میرا ہاتھ بھی کٹے اور میں شہید ہو گیا. اللہ پاک کہیں گے تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ کہتا ہے, تو اس لیے نہیں لڑا تھا تاکہ لوگ تو میری رضا حاصل کر سکے, تو اس لیے لڑا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہہ سکے, تاکہ لوگ تجھے شہید کہہ سکے کہ وہ کیا دلیری سے لڑتا ہے. اللہ پاک حکم دیں گے جاؤ اسے اندھے منہ جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دو. تو نیت کا کتنا بڑا دخل ہے کہ زندگی بھی لگا دی, مال بھی لگا دیا, علم بھی سیکھ کر اپنی زندگی علم سکھانے میں لگا دی, سیکھنے میں لگا دی, لیکن اس کے باوجود جہنم کا انسان مستحق ہو رہا ہے. کیوں؟ نیت کی کمی اور خرابی کی وجہ سے. سمجھ رہے؟ تو نیت کا اتنا بڑا دخل ہے. شوہر کی خدمت کر رہے, کیوں کر رہے؟ تاکہ شوہر کہے بہت اچھی بیوی ہے میری, ساس کہے بہت اچھی بہو ہے. ہاں, باہر جا رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کی دعائیں لینے کی فکر کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں. ہدیہ دے رہے ہیں اپنے بھائی بہنوں کو, اپنی دیورانی جٹھانی کو, اپنی نندوں کو, اپنے رشتہ داروں کو کچھ ہدیہ لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ کہے بھئی کتنا دل ہے, اور کتنا دیتی ہے. نا نیتوں کو درست کریں, نیتوں کو درست کریں. اس نیت کے ساتھ اللہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ یہ میرے رشتہ دار ہیں, رشتہ داروں کو دینے سے محبت بڑھتی, ان کا حق ہے. یہ اللہ ہدیہ دینا اور لینا سنت ہے. سو اللہ میں فلاں جگہ سے آئی ہوں اور یہ میں نے لے کر آیا ہے تو اللہ میں دوں. یہ نہیں کہ پھر میری دیورانی کہیں گی کہ بھئی آئی اور مجھے کچھ دیا نہیں, اور میری جٹھانی کہیں گی کچھ دیا نہیں, اور میری پڑوسی کیا کہے گی, اور میری پڑوسی تو ہمیشہ دیتی ہے, میں نہ دوں سے. ہماری یہ نیتیں ہیں تو بتاؤ کچھ ملا. حتیٰ کہ اگر ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں, کسی کی صحت خراب ہو گئی, طبیعت خراب ہو گئی ہے, کسی کے گھر انتقال ہو گیا ہے, کسی کی تعزیت کے لیے ہم جا رہے ہیں, طبیعت خراب ہے, تو ہماری نیت کیا ہو؟ نیت کہ اللہ بیمار کی عیادت کرنے جا رہی ہوں, وہ میری رشتہ دار ہے, وہ بیمار ہے, میرا اس پر حق ہے کہ میں اسے دیکھنے جاؤں, آپ اللہ خوش ہو جائیں. آپ تو کہتے ہیں نا کہ بیمار کی عیادت کرنا جو ہے کتنا بڑا اجر ہے. تو یا اللہ میں جا رہی ہوں, آپ خوش ہو جائیے. یہ نہیں کہ وہ مجھے کل کہے گی کہ آئی نہیں مجھے دیکھنے کے لیے, میں اتنی بیمار تھی, ان کے بچے کیا کہیں گے, ہے نا. نہیں, بلکہ اس نیت کے ساتھ کسی کی غمخواری کرنے جانا, کسی کو تسلی دینا, کسی کی خوشی میں شریک ہونا. اس سے پہلے بھی درس میں ہم نے پڑھا نا مومن کو خوش کرنے کے فضائل کتنے زیادہ ہیں. تو انشاءاللہ اس چیز کا خیال رکھیں. یعنی ہم جتنی اچھی نیت, تاکہ ہم کپڑا بھی دھل رہے ہیں, حالانکہ مشین دھل رہی ہے کپڑا, لیکن ہم کپڑا مشین میں ڈال رہے ہیں, ہے نا. اور نیت کریں اللہ جس طرح اس کپڑے کا میل نکل رہا ہے نا اللہ پاک, ایسے میرے دل کے میل کو نکال دیجیے عافیت کے ساتھ, اس سے زیادہ میرے دل کو پاک صاف کر دیجیے اللہ پاک. نیت کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نیت کریں, اللہ کی طرف فوراً دل کو لے کے جائیں, متوجہ کریں. ہماری نگاہیں اللہ سے ہٹے نہیں, شوہر کے پاس بیٹھے ہیں اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے. نیت ہو کہ اللہ, آپ کہتے ہیں نا کہ شوہر کو جس نے محبت سے دیکھا ہے نا, اس کو تو اللہ رب العزت اس کو محبت سے دیکھتے. تو یا اللہ یہ میرا شوہر ہے, اس کے بڑے حقوق ہیں, آپ نے حقوق بتلائے ہیں, سو اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے. دل میں نیت ہو, دل کی نگاہیں اللہ کی طرف اٹھے. یہ نہیں کہ ہم اپنی اماں کو اور اپنے ابو کو اور اپنے شوہر کو کہ میں آپ سے جو یہ محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کر رہی, ورنہ مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں ہے. ایسے نہیں, ایسے تو اللہ روٹھ جائیں گے. کسی کا دل دکھایا ہے, یعنی اللہ کا احساس ہمارے دل میں پل پل لمحہ لمحہ ہو. کسی کو معاف کر رہے ہیں, اس میں نیت ہو کہ اللہ میں معاف کرتی ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں. درگزر کر رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں, اللہ آپ خوش ہو جائیں. ہوتا ہے بس اوقات ہم اپنی مائکے گئے ہیں تو ہم کچن میں کھڑے ہو گئے اپنی بھابھی کے ساتھ, اپنی امی کے ساتھ. نیت ہو کہ یا اللہ آپ راضی ہو جائیے, یا اللہ آپ خوش ہو جائیے. سمجھ رہے, اس پہ بڑا اجر ہے. تو ہمارے استاد ایک جملہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو کہ بچوں اللہ کو, استاذتی ہماری وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ بیٹا اللہ کو یاد کرنا نہ پڑے, اس کی یاد آتی رہے.
تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی یاد آتی رہے گی نا تو نیتوں میں خلل نہیں ہوگا، ہمیشہ اللہ کی طرف نگاہ جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کو بچوں کو جب بچے سناتے ہیں نا، آپ کو اماں ہم نے حدیث یاد کر لی انما الاعمال بالنیات، تو بچوں کو سکھائیں کہ اب یہ تو حافظ جی نے رٹا کر بھیج دیا حدیث نمبر 1 اسکول میں مدرسوں میں، اب ہم بچوں کو گھر میں سکھائیں۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، تو ماں کی بچوں کو مدرسہ بھیج دیا کافی نہیں ہے، بچوں کو سکھلائیں کہ دیکھو بیٹا اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اچھی نیت کے ساتھ، ہے نا۔ ابھی آپ نے پانی کی بوتل بھر کے رکھی نا، ہم نے آپ کو کہا جاؤ بیٹا پانی کی بوتل بھر دو، ابھی آپ نے پانی کی بوتل فریج میں بھر کے رکھی ہے، پتہ ہے بیٹا آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ جس نے کسی کو پیاسے کو پانی پلایا ہے نا، تو جہنم سے آگ سے اس کو خلاصی ملے گی۔ بیٹا بہت بڑا ثواب ہے، آپ کسی کو پانی لا کے دیتے ہو تو یہ نیت کرو اللہ پاک آپ خوش ہو جائیے۔ تو بیٹا اس طرح سے نیتیں کریں، تو ہم بچوں کو نیت کرنا سکھائیں انشاءاللہ۔